تو یہاں پہ نا ایک سوال آتا ہے زیادہ تر ہمارے دماغ میں کہ پھر اگر انسان نماز قائم کرے تو وہ کیا سوچ کے اختیار کرے، یا ایک ایسی سوچ کہ ایسی پختہ ارادہ کہ نہ تو وہ دکھاوے کے جملے میں آئے، نہ ہی وہ عزت اویل کرنے کے جملے میں آئے، نہ ہی پریٹینڈنگ کے جملے میں آئے، تو وہ کیا ہوگا؟ بالکل، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی، بلکہ ایک ٹپ دینا چاہوں گی سب کو، کہ جب تک ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا نا، آخرت کی فکر نہیں ہوگی، ہمیں قبر کے عذاب کی فکر نہیں ہوگی، تب تک جو ہے ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ مطلب ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کو اپنے دماغ میں رکھ کے، اللہ کے خوف کو اپنے دماغ میں رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے، پھر انسان کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے دیکھیں، نماز ترک وہ انسان کر جاتا ہے کہ جسے نماز کا میننگ ہی نہ پتا ہو، بالکل نماز کے فوائد ہی نہ پتا ہو۔ تو جب ہمیں یہ اس چیز کا دل میں خوف ہوگا نا کہ اسی نے ہمیں آخرت میں نجات دلانی ہے، اور کہتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، جب اس چیز کو محض زبانی الفاظ سے نہ دہرائیں، دماغ سے، دل سے دہرائیں، اور اپنی نیت کو صاف کرنا ضروری ہے پہلے تو۔ اور سورۃ القیامہ میں بھی ہے، آیت نمبر 31، 32، 33 واضح بتاتی ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کی وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو نہ تو انہوں نے جانا، نہ نماز پڑھی، نہ اس چیز کا اقرار کیا، اور مطلب وہ پیٹھ دکھا کر چلے گئے، مطلب اللہ کا حکم آیا اور وہ اس چیز سے انکار کر کے چلے گئے اپنے گھر والوں کے پاس واپس۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ہے، کیونکہ اگر اذان آتی ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے ایک ہماری طرف کہ آؤ فلاح، ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں نماز کی طرف کہ آؤ اے مومن، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو جب کامیابی ہے ہی نماز میں تو ہم کیسے نماز کو چھوڑ سکتے؟ بالکل، اور ہم لوگوں میں سے بہت اس وقت پھر اپنے نماز سن کے اس کا احترام بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسے ہی اذان ختم ہوئی وہ اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں، اس فکر کو کہ مجھے نماز ادا کرنی، وہ دنیاوی کاموں میں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی، آج کل تو جب اذان آتی ہے نا، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اذان کو مطلب پرسکون طریقے سے سنیں، اذان کا جواب دے سکیں، جواب نہیں دیتے بالکل بھی۔ اگر وہ موبائل یوز کر رہے ہیں تو موبائل کی جو آواز ہے وہ سلو کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے لیکن سنتے رہیں گے اسی ایکٹیویٹی میں رہیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اب بلا رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم نے جو آواز ہے وہ میوٹ کر دی ہے تو ہم اذان سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ بالکل، اگر آپ نے آواز میوٹ کی ہے تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اذان کا جواب بھی دیں، اذان کا۔ اور دوسرے میں دیکھیں، آپ کو جب پتہ ہے کہ اذان آ رہی ہے، بہت سارے لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ وہابی کی اذان ہے، بالکل، تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ذکر تو اللہ کا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ کامیابی کے راستے تو وہی سے ہمیں پتہ لگتے ہیں، پھر ہم لوگ کامیابی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، پہلا سوال، جب ہمیں قبر میں جانا ہے پہلا نماز ہی سوال کا ہونا ہے، اور ہم اس کے لیے ریڈی ہی نہیں ہیں۔ جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی کہ ہم لوگ میوٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو ختم بھی تو کر سکتے ہیں نا، ایک بٹن کی تو بات ہے، آپ اپنے ٹی وی کو کلوز کر دیں، مطلب اپنے آپ کو کلوز کر دیں۔ اکثر لوگ موبائل فون پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد اگر ہم لوگ دیکھیں، موبائل فون ایک فتنہ ہے، موبائل فون ایک فتنہ ہے، اتنا فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس موبائل نہیں ہے نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ موبائل یوز کرنا اس کی عادت بن رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ انہیں ایک عادت کروا رہے ہیں۔ اگر ابھی سے ہم ان کی عادت یہ ڈیولپ کریں کہ اذان آتی ہے تو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، وضو کرو، اذان آئی ہے نا تو آپ اذان کا جواب دو اور فوراً اٹھیں، ڈیلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے بالکل، جیسے ہی اذان ہے فوراً نماز کی طرف ہمیں جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جب ہمیں بلا رہے ہیں اپنی طرف تو ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ انسان اگر نماز میں پابندی اختیار کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی مشکل ہے کہ جس میں وہ صبر نہ کر سکے، یا ایسی کوئی بھی مشکل کہ جو اس سے حل نہ ہو، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو اللہ حاصل ہو اس کے لیے بالکل سوال ہی پیدا، کیونکہ ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ صبر چاہیے، خدا پر یقین چاہیے، ایمان اور عقیدہ ہو، نہ تو اس کی عزت اس سے گھٹتی ہے بلکہ وہ باوقار انسان ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا نا، اسے پتہ ہے میں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، میرا اللہ سے ایک، ہر انسان کا یاد رکھیں اللہ سے ایک کنیکشن ہوتا ہے، اللہ ہر انسان سے برابر جیسی محبت کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ یہ جو ہم لوگ آج کل کسی سے معاملہ کرتے ہیں نا کہ اس کو زیادہ فیورٹیزم مل گئی اسے نہیں ملی، تو اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ہر انسان کو ایکول طریقے سے اللہ پاک عزت دیتے ہیں، اسے ایکول طریقے سے لے کر چلتے ہیں، اللہ کی نظر میں کوئی امیر یا غریب نہیں، بالکل اسی یہ ہماری باتیں ہیں، یہ ہم لوگوں نے ٹرینڈ بنائے ہیں۔ تو جس طریقے سے اگر ہم لوگ نماز اختیار کر سکتے ہیں نا، تو وہ ہمارے اعمالوں کو درست کرنا ہے، چیز کا دل میں خوف رکھنا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔